الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین. معزز حاضرین گرامی قدر، کل آپ نے واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر مختصراً سماعت کیا. آج بیان شہادت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضور صاحب سجادہ کی دعائیں لیتا ہوا اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا نذرانہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام والنبی الکریم وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کے مناقب، ان کی فضیلت کے بارے میں جیسا کہ کل بتایا گیا، قرآن مقدس کی مختلف آیت کریمہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں دلیل ہیں. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منقبت اہل بیت اطہار پر پورا ایک قصیدہ لکھا ہے، جس کے چند اشعار یہ ہیں. لکھتے ہیں: یا آل بیت رسول اللہ حبکم، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت نبی، اے نبی کے گھر والے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض فرما دیا. قرآن میں تیری محبت کو اللہ نے فرض فرما دیا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ تیری عظمت اور تیرے فخر کے لیے، تیری عظمت شان کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ جو نماز میں تجھ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. جو نماز میں تجھ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. اور عشق اہل بیت میں آ کر کے اور آگے کہتے ہیں کہ ان کان رفضن حب آل محمد، ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. یعنی فرماتے ہیں کہ اگر
آل نبی کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، اہل بیت اطہار کی سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہونا ہے، تو کہتے ہیں تمام جنات و انسان گواہ ہو جائے میں بھی رافضی ہوں، فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے، محبت اہل بیت کا نام رافضی ہونا ہے، تو امام شافعی علیہ اعلان کہتے ہیں اگر اسی کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص آل نبی کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر کے مرا۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں جو آل نبی کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کر کے مرا۔ تیسری حدیث میں فرماتے ہیں جو آل نبی سے بغض رکھتے ہوئے مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ان فضائل و مناقب کو بیان کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان برسوں نمازیں ادا کرے، نوافل پڑھے، نوافل پر نوافل پڑھتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے اور اسی بغض کے ساتھ ساتھ وہ دنیا سے گیا تو ان کی یہ نمازیں کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ ایمان پر اسے خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ کفر پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ یعنی مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان نماز پڑھتا رہے، نوافلیں پڑھتا رہے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے بلکہ بغض بھرا ہوا ہے، تو اس کی عبادتیں کام نہیں آ سکتی۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرما دیا سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہیں فرمایا یہ جنت کی خوشبو ہے، کہیں فرمایا کہ یہ جنت کے دو پھول ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو کبھی چومتے، کبھی بوسہ دیتے، کبھی سونگھا کرتے تھے، اور حد تو یہ ہے کہ جب آپ نماز میں ہوتے حسن و حسین آ کر کے پیٹھ پر سوار ہوتے تو نبی اپنی نماز کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدوں نے، بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدوں نے حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انہی محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے ہر سال ذکر شہدائے کربلا کی محفل منعقد کی جاتی ہے اور پیغام حسینیت کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو آئیے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت امام علی مقام کو جب ولید نے اپنے دربار میں مدینہ کے اندر بلایا اور بیعت کی گزارش کی، امام پاک نے بیعت نہیں کی، حالات ناسازگار تھے۔ امام پاک خود اپنے اہل خانہ اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے وہاں سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 28 رجب سن 60 ہجری، 28 رجب 60 ہجری کو حضرت امام علی مقام اپنے اہل خانہ کو لے کر کے مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب سوچئے ذرا، اس وقت کو تصور کیجئے، اس کیفیت کو ذرا سوچئے کہ وہ حسین جنہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر اپنی آنکھیں کھولی، بچپن گزارا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلے، مسجد نبی میں کبھی منبر پر سوار ہو جاتے، کبھی صحابہ کو پھلانگتے ہوئے آگے چلے جاتے، وہی مدینہ جہاں پر اپنی والدہ محترمہ کے آغوش میں رہ کر کے، اپنے والد مکرم کے آغوش میں رہ کر کے پرورش پائی، صحابہ کرام کے درمیان عقیدت و محبت کے ساتھ، لاڈ پیار کے ساتھ پرورش پائی، آج اسی مدینہ سے، اسی نانا کے شہر سے جدائی کا موقع آ گیا ہے۔
امام علی مقام روض رسول پر جا کر کے آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر والد محترمہ سید کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور بھائی جان کی قبر پر جا کر کے آخری سلام پیش کر کے رات کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ جب پہنچتے ہیں، اہل مکہ کو جب خبر ہوئی کہ امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں، امام علی مقام اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے، مکہ میں زندگی بسر کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ایک خوشی کا سما بن گیا۔ لوگ استقبال کے لیے مکہ سے باہر نکل آئے اور نہایت ہی عمدہ طریقے پر استقبال کیا۔ راستے میں مکہ آتے ہوئے بھی چند لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی، اے امام پاک آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے بتایا مکہ کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا مکہ جانے کا ارادہ تو ٹھیک ہے، مکہ سے آگے کوفہ کے لیے آپ نہ نکلیے گا، کوفہ آپ نہ جائیں۔ بہرحال حضرت امام علی مقام شعبان المعظم کے مہینے میں رمضان سے پہلے مکہ المکرمہ پہنچ آتے۔ مکہ مکرمہ آئے ہوئے ابھی چند دن گزرے، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا کہ اہل کوفہ کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا خط 10 رمضان المبارک کو سلیمان ابن سرد نامی شخص جو کوفی تھا اس کا خط آیا، اور اس خط کے مضمون اس کا مفہوم یہی تھا کہ آپ تشریف لائے اور ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ ہی ہمارے لیے سہارا ہے، آپ ہی ہمارے لیے، آپ دنیا اور آخرت کا ہمارے لیے سہارا ہے، لہذا آپ آئیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ سلیمان ابن سرد کا خط آیا اور چند ہی دنوں کے بعد خط پے در پے آنے شروع ہوئے۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں 100 سے کم کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 150 خطوط آنے کا ذکر ہے۔ تقریباً 150 خطوط امام علی مقام کے پاس کوفہ والوں کے آئے۔ اب جب اتنے خط آئے اور ہر ایک میں مختلف مضامین، جس کا خلاصہ یہی کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اگر آپ نہیں آتے ہیں تو کل میدان محشر میں ہم اللہ کی یہاں شکایت کریں گے کہ ایسا موقع تھا کہ جبکہ فاسق و فاجر تخت پر بیٹھا تھا، ہم نے امام پاک سے گزارش کی اور امام نہیں آئے، یہ شکایت ہم رب کی بارگاہ میں کریں گے۔ ایسے ایسے وسیلہ دے کر کے، ایسے ایسے واسطہ دے کر کے امام علی مقام کو بلانے کی ان لوگوں نے کوشش کی۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ اتنی عقیدت اور محبت کا اظہار اہل کوفہ کر رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اگر ایسے وقت میں ہم ان کا ساتھ نہ دیے، ان کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر ہم نے نہ لی، تو کل ہم اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے امام علی مقام نے فیصلہ کیا کہ وہاں چلا جائے۔ جب آپ نے یہ سوچا تو صحابہ کرام بالخصوص عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر، حضرت سعید وغیرہ اور دیگر معزز صحابہ و تابعین نے آپ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے آپ سے گزارش کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حرم کا مینڈھا نہیں بننا چاہتا، کیونکہ امام پاک کو اچھے سے معلوم تھا کہ ہمیں شہید ہونی ہے، نبی نے ہمیں بتا دیا ہے، وعدہ نبھانا ہے، لیکن یہ شہادت اگر مکہ میں ہو تو حرم کی بے حرمتی ہوگی، خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، اور یہ بے حرمتی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ پھر جب تمام صحابہ اور تابعین نے کہ اصرار ہوئے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، بات ایسی ہے تو پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج کر کے وہاں کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا ہوں، اگر وہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے اور مسلم بن عقیل وہاں جا کر کے جائزہ لے کر کے وہاں کے حالات سے جب واقف کریں گے، آگاہ کریں گے، اگر حالات سازگار ہوگا تو ہم وہاں جائیں گے، اور اگر حالات سازگار نہ ہوا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کو امام پاک نے روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو لے کر کے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام پاک نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر کے دیا، وہ لے کر کے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں، اور تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہوں،
کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ پہنچنے کے بعد اہل کوفہ کو جیسے پتہ چلا کہ امام عالی مقام کی طرف سے مسلم بن عقیل آئے ہیں اور ان کے نام کی بیعت لینے آئے ہیں تو بڑا استقبال کیا، بڑا پرزور استقبال کیا. اور جیسے ہی جس دن امام مسلم بن عقیل وہاں پہنچے لوگوں کا ہجوم بن گیا، ایک تانتا بن گیا، آپ کے پاس آنے لگے اور حضرت امام عالی مقام کے نام کی بیعت آپ کے ہاتھ پر لینے لگے. روایت میں آتا ہے کہ ایک دن کے اندر تقریباً 12,000 سے زائد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. کوفہ کے 12,000 سے زائد لوگوں نے ایک دن میں بیعت کی. اور پھر مختلف روایتوں میں یہ ہے کہ ٹوٹل تقریباً 40,000 لوگوں نے امام پاک کے نام کی بیعت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کری. اب حالات تو بالکل سازگار. امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں میں بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، جوش و خروش کے جو خوب جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، آپ کے ساتھ چاہے ہمیں لڑنا ہو، چاہے جو کچھ بھی کرنا ہو، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور کبھی آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے. جب ان حالات کا جائزہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے لیا تو وہاں سے خط لکھا، امام علی مقام کے نام خط لکھا کہ یہاں کے حالات بڑے سازگار، بہت اچھے لوگ ہیں اور سبوں نے اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے. اور یہ خط آپ نے قاصد کو دے کر کے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ کر دیا. ادھر قاصد مکہ کے لیے روانہ ہوا اور ادھر کوفہ میں معاملہ بالکل پلٹتا ہوا نظر آیا، کیونکہ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے جو صحابی رسول تھے. صحابی رسول ہونے کے ناطے ان کے اندر بھلے وہ یزید کی طرف سے گورنر تھے لیکن اہل بیت کی محبت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی محبت اور عقیدت ان کے دل میں تھی، اسی لیے انہوں نے زیادہ مزاحم نہیں کیا. منع تو کیا کہ اس کی وجہ سے یزید برہم ہوگا، وہ خفا ہوگا، آپ یہ کام نہ کریں، لیکن انہوں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی، زیادہ اختلاف نہیں کیا. فقط اس وجہ سے کہ اپنی ذمہ داری پوری ہو جائے اتنی ذمہ داری انہوں نے نبھایا، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کیا. ادھر دوسرا جو یزیدی شخص کوفہ میں تھا، اس نے یزید کے پاس خط لکھ دیا کہ یہاں مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، انہوں نے امام کے نام کی بیعت لے لی ہے اور یہ لوگ آپ سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں، کوفہ کے لوگ بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ خط لے کر کے دمشق یزید کے پاس روانہ کر کے یزید کے پاس بھیج دیا. جیسے یزید کو یہ خط پہنچا تو اس نے فوراً لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد وہ ابن زیاد نامی عبید اللہ ابن زیاد نامی شخص کو جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا فوراً اسے لکھا کہ تم یہ پیغام پہنچتے ہی بصرہ میں اپنی جگہ فلاں کو لگا دو اور کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤ. کوفہ جا کر کے مسلم بن عقیل کی خبر لو اور اس کے بعد وہاں کے جو بھی حالات ہیں سختی کے ساتھ اسے نپٹو. یہ یزید نے پیغام دے کر کے ابن زیاد کو کوفہ کے لیے روانہ کیا. پتا ہے آپ کو ابن زیاد کون ہے؟ جی یہ ابن زیاد کون ہے پتا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد یہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اتنا ظلم کرنے والا شخص، ایسی بربریت کرنے والا شخص کوئی حلالی نہیں ہو سکتا. کوئی حلالی شخص جس کے اندر حلال کا خون ہو کبھی اس قدر انسانیت سوز ظلم نہیں کر سکتا. یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ وہ شخص ہے کہ پہلے حضرت علی اور حضرت معاویہ ان دونوں کے درمیان جب کچھ معاملات ہوئے ان کے دور خلافت میں، مولا کے دور خلافت میں اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی، دو بڑی جنگیں ہوئی، ان میں جنگ صفین بھی ہے. جنگ صفین میں عبید اللہ ابن زیاد حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن امیر شام نے انہیں بلایا، عبید اللہ ابن زیاد کو بلایا اور کہا سنو، اپنے پاس بلا کر کے کہا کہ سنو تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کیا کہنا چاہ رہے ہیں بتائیے. تو امیر شام نے صاف طور پر کہا کہ سنو تم میرے والد ابو سفیان کے زانی بیٹے ہو، تم میرے والد کے بیٹے ہو. زمانے جاہلیت میں ابو سفیان نے زنا کیا تھا، اس زنا سے تمہاری ولادت ہوئی، اس طریقے سے تم میرے بھائی ہو، لہذا جب تم میرے بھائی ہو تو میرے پاس آ جاؤ.
عبیداللہ ابن زیاد جو کہ حرامی النسل تھا، یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی اور حضرت علی کو چھوڑ کر کے، حق کو چھوڑ کر کے ادھر مخالف پارٹی کی طرف چلے گئے عبیداللہ ابن زیاد۔ بلکہ یہ ابن زیاد کا معاملہ ہے۔ ابن زیاد یہ ابو سفیان کا جو غیر حلالی اولاد ہے ابن زیاد کو بلایا اور ابن زیاد کا ہی بیٹا عبیداللہ ابن زیاد کا بیٹا، تو امیر معاویہ نے جس کی نسب ثابت کی اپنے باپ سے جوڑ کر کے، وہ زیاد ہے، اور اسی زیاد جو کہ حرامی النسل تھا اسی کا بیٹا ہے کون؟ عبیداللہ، جو کہ امام حسین کے مقابلے میں آیا۔ عبیداللہ اسی کا بیٹا ہے۔ اب سوچئے، ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد وہ معاملہ ہوا، اسی کا بیٹا عبیداللہ ہے اور عبیداللہ امام علی مقام کے مقابلے میں آیا۔ تو عبیداللہ ابن زیاد جب کوفہ آیا تو حجازی لباس میں آیا، حجازی لباس پہن کے آیا، تاکہ اس کو پتا تھا کہ کوفہ کے لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، امام حسین مکہ سے آنے والے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے دھوکہ دینے کے لیے، وہاں کے لوگوں کے دل کی کیفیت جاننے کے لیے حجازی لباس میں اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال کر کے، چہرہ چھپا کر کے شام کے وقت کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ کے لوگ کوفہ سے باہر جا کر کے امام علی مقام کا انتظار کر رہے تھے، امام علی مقام کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک دیکھا کہ ایک قافلہ آیا، لوگوں نے استقبال کرنا شروع کیا، لیکن جیسے قافلہ قریب آیا کوئی جواب نہیں آیا، کہ اپنا چہرہ نہیں کھولا۔ لوگوں کو ڈاؤٹ ہونے لگا کہ امام پاک نہیں ہے، شاید یہ کوئی اور ہے۔ وہاں سے چلتا ہوا ڈائریکٹ وہ گورنر ہاؤس کی طرف گیا۔ جب گورنر ہاؤس جانے لگا تب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ امام پاک نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ تو ضرور کوئی اور ہے۔ اور بعد میں پتا چلا کہ یہ عبیداللہ ابن زیاد ہے، جو حجازی لباس میں چہرہ چھپا کر کے وہاں کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے چھپ کر کے آیا تھا، تاکہ وہاں لوگوں کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، یہ اسے پتا چل جائے۔ اور اسے پتا چل بھی گیا کہ یہ لوگ امام پاک کی محبت میں اور ان کا استقبال کرنے کے لیے کتنا پرجوش اور پرجذبہ استقبال کرنے کے لیے آبادی سے باہر گئے تھے۔ جب اسے پتا چل گیا تو کل ہو کر کے گورنر ہاؤس پہنچ کر کے سب سے پہلے نعمان بن بشیر کو معزول کیا، جو وہاں کے گورنر تھے۔ خود گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر کے گورنری کو سنبھالا اور سخت پیغام وہاں کے لوگوں میں عام کیا، وہاں کے لوگوں کو سنایا اور کہا کہ دیکھو، جس کے پاس بھی مسلم بن عقیل موجود ہو، جس کے گھر میں بھی مسلم بن عقیل موجود ہے، سب لوگوں کو چاہیے کہ پہلے ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ اگر ساتھ نہیں چھوڑا اور پتا چل گیا کہ جس قبیلے یا جس گھر یا جس خاندان میں مسلم بن عقیل کو پناہ دی گئی ہے، تو اس خاندان کو تباہ کر دیا جائے گا، اس قبیلے کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہاں سخت پیغام اس نے نافذ کیا۔ ادھر مسلم بن عقیل کے ساتھ جو لوگ ساتھ تھے وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنے لگے، دھوکہ دینے لگے، اور ادھر مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا پیغام جاری ہو گیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے۔ المختصر مسلم بن عقیل کے ساتھ ادھر کوفہ میں نہایت ہی دردناک حادثہ پیش آ رہا ہے، اور ادھر امام علی مقام کے پاس مسلم بن عقیل کا خط پہنچ چکا ہے۔ اور امام علی مقام کے پاس جب مسلم بن عقیل کا خط پہنچا، حالات سازگار انہوں نے بتایا، تو حضرت امام علی مقام اپنے اہل خانہ اور چند ساتھی جو آپ کے ساتھ ہوئے انہیں لے کر کے مکہ المکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ اور ٹھیک 3 ذی الحجہ سن 7 ہجری کو مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے جو افراد تھے وہ 17 افراد تھے، بعض روایت میں 19 افراد ہیں۔ 17 یا 19 افراد آپ کے خاندان کے تھے، جن میں عورتیں، مرد، بچے یہ تمام شامل ہے۔ یہ ٹوٹل 17 حضرات تھے، اور جو آپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے یا راستے میں ساتھ ہو گئے تھے ان کی تعداد ٹوٹل 72 ہے۔ وہ 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے اور اپنے اہل خانہ کو لے کر کے امام علی مقام مکہ سے روانہ ہو گئے 3 ذی الحجہ۔ اور ٹھیک 3 ذی الحجہ کو ادھر کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے، اور وہ بھی پناہ دینے کے نام پر گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے گورنر ہاؤس لایا گیا۔
جب گورنر ہاؤس لایا گیا قید و بند کی حالت میں، اور نہایت ہی جو انہوں نے مقابلہ کرتے ہوئے لوگوں سے جنگ کرتے ہوئے جو اپنی گرفتاری دی، اس حالت میں زخمی ہو گئے تھے، پیاس کی شدت تھی، اسی حالت میں گورنر ہاؤس لایا گیا۔ جب گورنر ہاؤس پہنچے، پیاس کی شدت سے آپ بے چین ہو رہے تھے، وہی سامنے پانی موجود تھا، آپ نے پانی طلب کیا تو پانی دیا گیا، ایک پیالے میں پانی دیا گیا، جیسے آپ نے وہ پیالہ لے کر کے اپنے منہ کے قریب کیا، اللہ اللہ، ان ظالموں نے یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے اسی وقت آپ کے اوپر ایک تلوار چلائی اور اس پیالے کو بھی توڑ دیا، اور آپ کے ہونٹ کٹ گئے اور نہ پانی پی سکے بلکہ منہ سے خون جاری ہو گیا، اللہ اللہ، پانی تک نہیں پینے دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جا کر کے ہانی ابن عروہ جو محب اہل بیت تھا، جو مسلم بن عقیل کو پناہ دیے ہوئے تھا، ان کو اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جا کر کے لوگوں کا مجمع جمع کر کے تمام لوگوں کی موجودگی میں ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور ان کے جسم کو اوپر سے نیچے کی طرف پھینک دیا اور سر کو لے کر کے اپنے پاس رکھ کر کے یزید کے پاس روانہ کر دیا، اللہ اللہ۔ یہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملہ ٹھیک 3 ذی الحجہ کو ہوا، اور ادھر 3 ذی الحجہ کو امام عالی مقام مکہ سے روانہ ہو رہے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر کو دمشق بھیج دیا گیا۔ جب دمشق دربار یزید میں امام مسلم بن عقیل کا سر پہنچا تو معلوم ہے آپ کو یزید نے کسی طرح کے افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ عبید اللہ ابن زیاد کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد یہ لکھا کہ تم نے مسلم بن عقیل کے ساتھ تو یہ کیا، اب دیکھنا ہے کہ حسین کے ساتھ تم کیا کرتے ہو، اب دیکھنا ہے کہ حسین کے ساتھ کیا کرتے ہو، لہذا تم حسین سے تو بیعت لو یا تو ان کا سر لے کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یہ پیغام باضابطہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یزید نے لکھ کر کے بھیجا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو کہ حرامی النسل تھا، ان تمام پیغام کو فالو کرتے ہوئے، ان تمام پیغام کو لاگو کرنے میں بالکل 2 قدم آگے بڑھ کر کے کام کرتا ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل کے جو 2 بچے تھے محمد اور ابراہیم، ان کا ایک دردناک واقعہ ہے، دردناک شہادتیں ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچے محمد اور ابراہیم کا جو واقعہ ہے یہ گڑھا ہوا واقعہ ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، ایسا کہنے والے لوگ غلطی پر ہے، بلکہ محقق علی اطلاق بلکہ علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب سر الشہادتین کے اندر بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے محمد اور ابراہیم بھی تھے، اور ان کی شہادت بھی کوفے کے اندر ہوئی اور کوفہ والوں نے ان کو شہید کیا، صاف طور پہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے دیگر مورخین نے بھی اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ واقعے کے بیان کرنے میں کچھ نمک مرچ لگا کر کے کچھ تفصیل کر کے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن ایک محمد اور ابراہیم جن کی عمر 6 سال تھی اور دوسرے کی عمر 8 سال تھی، ان دونوں جو 6 سال اور 8 سال جن کی عمر تھی، اہل کوفہ نے انعام کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ان دونوں کو شہید کر کے ان کا سر لے جا کر کے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ اللہ، ان دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ سوچئے کوفہ کے لوگ کیسے ظالم و جادو تھے۔ ادھر امام علی مقام روانہ ہو چکے ہیں، راستے میں مختلف واقعات پیش آئے۔ جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر فرزدق نامی شاعر جو مشہور زمانہ شاعر تھے ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرزدق پوچھتے ہیں امام آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوفہ کا ارادہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا ان سے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، آپ کوفہ سے آ رہے ہیں وہاں کے کیا حالات ہیں؟ تو فرزدق شاعر جو کہ نہایت باریک بینی سے وہاں کے حالات کو دیکھا تھا، انہوں نے بتایا کہ امام پاک وہاں کے لوگوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ، یعنی لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن جب لڑنے کی باری آئے گی تو وہ ان کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ساتھ نہ دیں گے۔ یہ فرزدق شاعر نے بتایا۔ امام علی مقام نے ان چیزوں کو سننے کے بعد بھی آگے بڑھتے رہے، اور راستے میں مسلم بن عقیل کے موت کی خبر آئی کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا، امام پاک نے ان کے بھائیوں سے، مسلم بن عقیل کے بھائیوں سے مشورہ کیا 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 جائے؟ تو ان کے بھائیوں نے کہا ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے، میرے بھائی مسلم بن عقیل کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے، ہم ان کا بدلہ لیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو امام علی مقام نے بھی کہا کہ ان کے بعد اب زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، لہذا ہم بھی چلیں گے اور ہم ساتھ چلیں گے، اور جو بھی
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نے جو وعدہ کیا اس وعدہ کو پورا کریں گے. مختصر آپ روانہ ہوئے, راستے میں قریب پہنچتے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید تمیمی کی سپہ سالاری میں 1000 کا لشکر, یعنی 1000 کا لشکر لے کر کے حر بن یزید تمیمی کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور دیکھو کہ امام حسین آ رہے ہیں, ان کے قافلہ کو روکو اور ان کو گرفتار کر کے صفوں کو لے کر کے آؤ. عبید اللہ ابن زیاد کا کے پیغام پر حر بن یزید تمیمی گیا اور راستے میں ایک مقام پر امام علی مقام سے ملاقات ہوتی. امام علی مقام سے ملاقات ہوئی, ظہر کی نماز سے پہلے کا یہ وقت ہے, وہاں ملاقات ہوئی. اور جب قافلہ یعنی حر بن یزید تمیمی جو 1000 لشکر لے کر کے پہنچا, امام علی مقام ایک جگہ اپنا ڈیرا ڈالے ہوئے تھے, خیمہ لگا کر کے ٹھہرے تھے. جب وہاں پہنچا پانی کی پیاس کی شدت تھی, یہ قافلے کے لوگ, یہ جو یزیدی لوگ تھے وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے. امام علی مقام کو خبر ملی کہ یہ لشکر میں کچھ لوگ پیاسے ہیں, ان کے پاس پانی نہیں ہے. تو امام علی مقام نے اس موقع پر بھی, جبکہ پتہ ہے معلوم ہے یہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ ہمارے دشمن ہے, آپ نے اس موقع پر بھی اپنے دشمن کو پانی پلایا اور حکم دیا اپنے ساتھیوں سے کہ جو پانی تمہارے پاس ہے ان لوگوں کو بھی پلا دو تاکہ وہ پیاسے نہ رہیں. یہ امام علی مقام کا کردار ہے کہ جو گرفتار کرنے آیا ہے, جو دشمن ہے, آپ اسے بھی پانی پلا رہے ہیں. اسی طریقے سے جنگ صفین کے موقع پر ایک معاملہ پیش آیا تھا, پیاس کی شدت تھی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو آپ کے جو ساتھی تھے, آپ کے لشکر میں جو حضرات صحابہ کرام اور تابعین شامل تھے, وہ بھی ایک موقع پر کافی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے. پانی ختم ہو چکا تھا, پانی کی ضرورت تھی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر مختلف جگہ پر کھدائی کی, لیکن پانی کہیں نہیں مل پایا. ایک مقام پر کھدائی کی جہاں نہایت بھاری بھرکم پتھر تھا, آپ نے اس پتھر کو نکالا, ہٹایا, وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. آپ نے وہ خود پانی پیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو پانی پلایا. اور ساتھیوں کو پانی پلانے کے بعد آپ کو خبر ملی کہ امیر شام کی طرف سے جو لشکر ہے, امیر معاویہ کی طرف سے جو لشکر ہے, ان لوگوں کو بھی پانی کی حاجت ہے, وہ بھی پیاسے ہیں. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا سنو, صرف تم پانی نہ پینا بلکہ جو تمہارے مقابلے میں لشکر ہے, تمہارے مد مقابل جو لشکر ہے, انہیں بھی پانی پلاؤ تاکہ وہ پیاسے نہ رہیں. مولا کائنات نے وہاں بھی پانی پلایا. اسی طریقے سے حضرت بیمار زین العابدین کربلا کا واقعہ ہو جانے کے ایک زمانے کے بعد ایک مقام پر بیٹھے تھے کہ ایک گھوڑے پر سوار ایک شخص تیزی کے ساتھ آیا اور آ کر کے وہیں رک گیا. جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا, پیاس شدت کی لگی تھی. آنے کے بعد گزارش کی کہ جناب علی آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں. حضرت امام زین العابدین فوراً پانی کا مشکیزہ لاتے ہیں, پیالے میں انڈیلتے ہیں اور پانی پیش کر دیتے, لو پانی پیو. پانی پیا, اس کے بعد دوبارہ پانی مانگا, آپ نے دوبارہ پانی انڈیلا اور اسے لے کر کے دے دیا کہ لو پانی پیو. پانی پینے والا شخص یہ کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد, جس نے امام پاک اور امام زین العابدین کے تمام اہل خانہ اور تمام شہدائے کربلا کے ساتھ جو ظلم و بربریت کیا تھا اسے کوئی بھول نہیں سکتا. لیکن جب وہ آیا اور پانی طلب کیا تو امام زین العابدین نے اسے پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد جب وہ پانی پی چکا, سیراب ہو گیا, آسودگی حاصل ہو گئی, تو پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے پانی پلا دیا, پہچانا نہیں آپ نے کہ میں کون ہوں؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں تم کو کیسے بھول سکتا ہوں, میں تم کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میرے پورے خاندان کو اجاڑ دیا, جس نے میرے پورے خاندان کو شہید کر دیا, میں کیسے بھول سکتا ہوں. اس پر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا پھر بھی آپ نے مجھے پانی پلایا. تو امام پاک نے جواب دیا وہ تمہارا عمل تھا, یہ ہمارا کردار ہے, ہم اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلاتے. تم نے پانی پر پہرا لگا دیا تھا لیکن ہم پانی پر پہرا نہیں لگاتے, ہم اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلاتے ہیں. اور آپ نے اپنے دشمن کو بھی پانی پلا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ سنو حسینیوں, سنو کربلا والوں سے محبت کرنے والوں, سنو, چاہے دشمن بھی تمہارے مقابلے آ جائے, چاہے کتنا ہی دشمنی کیوں نہ ہو, اگر وہ بھوکا ہے, اگر وہ پیاسا ہے تو انہیں کھانا کھلاؤ, انہیں پانی پلاؤ, کسی کو پیاسے واپس نہ جانے دو. کوئی دوسرے طریقے سے حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے, تو ان کی ضرورت کو پوری کرنا یہی حسینی کردار ہے, یہی حسینیت ہے. نعرے رسالت، نعرے شہدائے کربلا، نعرے
यजीद तमीमी वहाँ मौजूद है, आपने उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद जोर की नमाज का वक्त आया, इमाम पाक ने नमाज पढ़ाई और साथ में गुरबिन यजीद और 1000 का लश्कर जो कूफा से आया था वो भी आपके पीछे नमाज पढ़ा, जोर की नमाज पढ़ा, असर की नमाज पढ़ा। दोनों नमाज पढ़ने के बाद आपके साथ साथ आगे रवाना होने लगा, क्योंकि वो आपको लेकर के जाना चाहता था और साथ साथ वो चलता रहा। एक जगह मुज़ाहमत किया, आपको ज्यादातर परेशान करने की कोशिश की। आपने उस मौके पर एक खुतबा दिया और खुतबे में अपनी शख्सियत के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में आपने जब बयान किया तो ये बयान सुन करके हुर के दिल पर एक असर हुआ और वो साइड साइड चलने लगा। सिर्फ ये था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पैगाम के मुताबिक अमल करना था। हजरत इमाम आली मकाम को डिस्टर्ब करना बंद कर दिया, लेकिन साथ साथ चलना शुरू किया। फिर उसके बाद 2 मुहर्रम हराम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का पैगाम आया कि इन्हें करबला की तरफ ले जाया जाए, फला मकाम पर जाकर के रोका जाए। जब ये पैगाम आया और उसके साथ साथ और भी कई लश्करों की मुख्तलिफ टोलियां आई और इमाम आली मकाम को लेकर के 2 मुहर्रम हराम बरोज जुमेरात सन 61 हिजरी को मकाम करबो बला में ले जाया गया और वहीं पर हजरत इमाम आली मकाम को ठहराया गया। इमाम आली मकाम ने पूछा ये कौन सी जगह है? बताया गया ये करबो बला की जगह है, ये करब और बला की जगह है। यहाँ पर यहाँ ये मुसीबत और परेशानी की जगह है। जब आपको पता चला, आपको मालूम हुआ तो आपने इरशाद फरमाया यही आखिरी आरामगाह है, यही आखिरी ठिकाना है। वहीं पर आपने खेमा लगाने का हुक्म दिया, खेमा लगाया गया। 2 मुहर्रम हराम को आप पूरे काफिले के साथ वहां पहुंच गए। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से कूफा से मुख्तलिफ टोलियां, लश्करों की टोलियां आती रही और मुख्तलिफ तरह के पैगाम आते रहे। बातचीत भी हुई, कई मरहले की गुफ्तगू हुई। हर मरहले में इमाम आली मकाम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि किसी तरह की लड़ाई और जंग न हो तो हमें कहीं निकल जाने दो, हम यहाँ से निकल जाएं और कहीं दूसरी तरफ हम लोग चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, आपको यजीद की बैत करनी पड़ेगी। आपने फरमाया नहीं, ये सर तो कर सकता है लेकिन यजीद के आगे झुक नहीं सकता। आपने कभी इसके लिए आप इसके लिए कभी भी तैयार नहीं हुए। आखिरकार 7 मुहर्रम हराम का वक्त आया, पानी पर पहरा लगा दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम से लेकर के 10वीं मुहर्रम तक पानी पर पहरा लगा दिया गया। फिर 9वीं मुहर्रम की शब आई, 9वीं मुहर्रम की रात को अचानक हमला कर दिया गया। हमले की आवाज आई और ऐसा लगा कि अभी खेमे पर हमला कर दिया जाएगा। हजरत इमाम आली मकाम खेमे के दरवाजे पर बैठे, तलवार लिए और तलवार पर अपनी ठुड्डी रखे हुए थे कि अचानक इसी आलम में आप नींद की गुलूदगी में चले गए और आवाज आई। हजरत ज़ैनब उधर से दौड़ी हुई आई, अर्ज की भाईजान इधर लश्कर वाले ऐसा लग रहा है कि वो हमला करने के लिए आ रहे हैं, हम पर हमला आवर हो रहे हैं। हजरत इमाम आली मकाम बेदार होते हैं और अपने भाई अब्बास से कहते हैं अब्बास जाकर के पता करो आखिर इन लोगों का इरादा क्या है। आपको मालूम है ये अब्बास कौन है? ये हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के वो बेटे हैं कि जब इनकी विलादत हुई और जब इनकी पैदाइश हुई तो हजरत अब्बास ने अपनी आंखें नहीं खोली और उस वक्त तक आंखें नहीं खोली जब तक के इमाम हुसैन ने उन्हें अपने गोद में नहीं लिया, तब तक की आंखें नहीं खोली। जब इमाम पाक ने उन्हें गोद में लिया, जैसे ही गोद में लिया हजरत अब्बास ने अपनी आंखें खोल दी और आंख खोलने के बाद सबसे पहले जिस चेहरे की ज़ियारत की वो इमाम आली मकाम के चेहरे की ज़ियारत और इमाम आली मकाम के लुआब को अपने मुंह में लिया। इस तरीके से गोया के हजरत अब्बास ने बचपन में ही अपने भाईजान इमाम आली मकाम से ये वादा कर लिया कि भाईजान मैं आपका हमेशा वफादार रहूंगा। अगर वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल कहीं तलाश करनी है तो हजरत अब्बास का नाम ले लीजिए। हजरत अब्बास उस वफादार भाई का नाम है जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हजरत अब्बास से इमाम आली मकाम ने कहा जरा पता करो मामला क्या है। हजरत अब्बास ने जाकर के देखा तो वाकई लश्कर खेमे की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने जाकर के गुफ्तगू की, बात की, उनका मकसद पूछा और आकर के इमाम आली मकाम को बताया। तो इमाम आली मकाम ने कहा कि जाओ और उनसे कहो कि हमें 1 रात की मोहलत दे दो।
تاکہ ہم اللہ کو خوب یاد کر لیں, اللہ کا خوب ذکر کر لیں, جی بھر کے نوافل پڑھ لے, جی بھر کے قرآن کی تلاوت کر لے, ذکر و اذکار کر لے. ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو. امام عالی مقام کے مہلت طلب کرنے پر ان یزیدیوں نے ایک رات کی مہلت دی. آخرکار رات کے وقت میں حضرت امام علی مقام اپنے خیمے میں آئے اور تمام لوگوں کو جو آپ کے اہل خانہ اور آپ کے ساتھی کے سب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. جب یہ میرا سر پا جائیں گے انہیں تسلی ہو جائے گی, تشفی ہو جائے گی. لہذا میں تم لوگوں کو پورے طور پر رخصت دیتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے جو جہاں جانا چاہے, جس طرف جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے راستے میں بھی کئی مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی, پھر بھی آپ کے ساتھ جو 72 حضرات آئے وہ اس راستے سے کرتے گئے, لیکن جو 72 آئے وہ وہاں موجود تھے. آپ نے آخری رات میں جب ان سے یہ خطاب کیا تو ان میں سے ایک ایک شخص نے یہ کہا کہ امام علی مقام ہم کہیں نہیں جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ان میں سے ایک شخص نے جن جانثار تھے انہوں نے تو یہاں تک کہا اے امام علی مقام ہمیں آپ جانے کی بات کرتے ہیں, ہم کبھی آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے بلکہ ہم ان یزیدیوں سے لڑیں گے, نیزوں کے ذریعے لڑیں گے. نیزیں ٹوٹ جائے تو تلوار سے لڑیں گے, تلوار ٹوٹ جائے تو ہم پتھر اور اینٹ لے کر کے لڑیں گے, یعنی پتھر لے کر کے ہم لڑیں گے. اگر پتھر بھی ختم ہو جائے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ امام علی مقام ہم آپ کو چھوڑ کے قطعی نہیں جائیں گے. اگر یہ جان جو جان ہے یہ جان اگر ایک بار نہیں اللہ کی راہ میں ایک بار قربان ہو پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے, دوبارہ قربان ہو پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے, اس طرح 70 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ یہ جان اپنی راہ میں قربان کرے اور قربان فرمائے اور اس کے بعد یہ زندگی عطا کرے تو 70 بار بھی قربان کرنا پڑے تب بھی میں آپ کے نام پر اس جان کو قربان کر دوں گا. ایک نے کہا 100 مرتبہ بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیں گے لیکن آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ ایسے جانثار تھے, ان کی جانثاری پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. آخر 10ویں محرم الحرام 61 ہجری کا وہ جاگاہ وہ سورج طلوع ہوا جو 10ویں محرم الحرام کی جیسے ہی صبح ہوئی سورج طلوع ہوا. ابھی صبح کے 7, 8, 9 اتنے ہی کے قریب معاملہ پہنچا تھا, سورج ابھی بہت بلند بھی نہیں ہوا تھا. ادھر سے بگل بجا دیا گیا اور جنگ کا اعلان کر دیا گیا. حضرت امام علی مقام کی طرف سے آپ کے جانثار ایک ایک کر کے جاتے رہے, مقابلہ کرتے رہے, اپنی جانبازی دکھاتے رہے اور امام پاک کے نام پر اللہ کی راہ میں شہید ہوتے رہے. یہاں تک کہ ایک ایک کر کے 72 جانثار قربان ہو گئے, شہید ہو گئے. ایک ایک لاش کو امام علی مقام لاتے اور انہیں رکھتے اور انہیں دفناتے. اس طریقے سے تقریباً دوپہر کا وقت قریب ہو گیا اور جب تمام 72 جانثار قربان ہو گئے تو آپ کے اہل خانہ میں سے مسلم بن عقیل کے بھائی, پھر اس کے بعد حضرت امام حسن کی آل, حضرت قاسم اور دیگر اولاد, حضرت مولائے کائنات کی امام حسین کے علاوہ 5 اولاد اور بھی تھی, ان سبوں نے باری باری سے اپنی جان قربان کر دی. یہاں تک کہ تمام لوگ پیاسے تو تھے ہی, 3 دن کے پیاسے تھے. امام علی مقام سے بیویوں نے کہا کہ علی اصغر جو 6 ماہ کے ہیں, جو دودھ پیتے بچے ہیں, ان کے پاس دودھ پینے کے لیے دودھ موجود نہیں ہے, کسی کے سب دودھ خشک ہو چکے ہیں, خیمے کے اندر پانی موجود نہیں ہے. آپ ان بچوں کے واسطے سے ان لوگوں سے پانی طلب کرے, شاید بچے پرتاس کھا کر کے یہ لوگ پانی دے دے, پانی پلا دے. لہذا امام علی مقام جانتے تھے کہ انہیں بچوں پر بھی ترس نہیں آئے گا, پھر بھی بیویوں کو تسلی دینے کے لیے علی اصغر کو گود میں لیتے ہیں اور یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزیدیوں سنو, میرے لیے پانی نہ دو, دوسرے کے لیے پانی نہ دیا ٹھیک ہے نہیں دیا, لیکن یہ میرا علی اصغر جو دودھ پیتا بچہ ہے, جو 6 ماہ کا بچہ ہے, اس کے واسطے پانی دے دو. یہ پیاس سے بلک رہا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, اسے تھوڑا پانی دے دو تاکہ یہ پانی پی کر کے صبر کر لے. لیکن اتنے ہی میں ایک یزیدی ظالم نے تیر چلایا اور وہ تیر علی اصغر کے حلقوم پر لگا اور امام علی مقام گود میں لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے لے آئے اور خیمے میں لا کر کے بیوی کو تھما دیا کہ اب ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ گیا ہے. اللہ, ایسے ظالم لوگ تھے. اور مختصر میں آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت امام علی مقام جب سب شہید ہو گئے, حتیٰ کہ حضرت عباس بھی شہید ہو گئے,
امام علی مقام اکیلے بچے، ادھر بیمار زین العابدین خیمے میں بیمار ہے، گزارش کرتے بابا مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر کے آپ کی طرف سے لڑوں گا۔ حضرت امام علی مقام فرماتے بیٹے میں تم کو کیسے اجازت دوں، تمہیں سے تو میری نسلیں آگے بڑھیں گی۔ یزید کے کہتے روایت میں آتا ہے 14 بیٹے تھے، یزید کے 14 بیٹے اور امام علی مقام کے صرف ایک بیٹے بیمار زین العابدین بچے تھے۔ اللہ اللہ کتنی برکت ہے آل نبی میں دیکھیے کہ ایک بیٹے امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے زین العابدین تھے، ادھر یزید کے 14 بیٹے، لیکن آج پوری دنیا میں گھوم کر کے پتہ کر لیجئے تو یزیدی نسل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہر شہر میں ہر ڈگر میں ہر ملک میں آپ چاہیں گے تو تلاش کر لیجئے امام علی مقام کی نسلیں موجود ہے، پھول رہی ہے، بڑھ رہی ہے اور تمام لوگوں کو دعوت حق دے رہی ہے۔ امام زین العابدین کی نسل سے امام حسن کی اولاد سے تو بہت اور بھی ہیں، اور امام زین العابدین جو امام حسین کے صرف اکیلے بیٹے بچے تھے اولاد نرینہ میں سے صرف ایک، انہی سے یہ پوری نسل پھیلی ہے۔ تو کوئی خواجہ معین الدین چشتی بن کر کے چمکا ہے، تو کوئی مخدوم اشرف سنانی بن کر کے چمکا، تو کوئی سرکار دیوا بن کر کے چمکا، کوئی مخدوم علاء الدین علی احمد صادق کلیری بن کر کے چمکا۔ یہ تمام اس کے تمام ایسے وہ ہیں جو امام علی مقام یعنی نبی کی آل سے ہے، اور آج بھی پھل رہے ہیں، آج بھی ان کا فیضان جاری ہے، اور ان کے فیضان سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں۔ المختصر امام علی مقام جب میدان میں پہنچتے ہیں تو میدان میں پہنچ کر کے آپ نے اتمام حجت کے لیے آخری خطبہ دیا، اور جانتے تھے کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں، پھر بھی آپ نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ میں پڑھ کر کے سناتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام جب میدان میں جاتے ہیں تو ایک عجب انداز میں جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ حضرت سید الشعراء حضرت حمزہ کی جو نشانی تھی وہ لیا، حضرت مولا کائنات کی نشانی تھی وہ لیا، حضرت امام حسن کی نشانی تھی وہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی وہ لیا، یعنی کوئی جبہ ہے، کوئی کمر کا پٹکا ہے، کوئی تلوار ہے اور کوئی دوسری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر کے تیار ہوئے، سر پہ امامہ باندھا اور مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں جب آپ پہنچتے ہیں تو پہلے خطبہ دیتے ہیں اور یزیدیوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس خطبے میں آپ نے پہلے حمد و سلام، ہم اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اجاڑنے والوں اپنے انجام پر نظر کرو، اپنے انجام پر غور کرو۔ اے بے وفاؤ تم نے مجھے خطوط بھیجے اور قاصد بھیج کر کے بلایا اور کہا کہ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں شریعت و سنت پر عامل بنائیے، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے، اس لیے میں چلا آیا۔ اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور مظالم کی انتہا کر دی۔ اے ظالموں تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں کو خون و خون میں تڑپایا، میرے رفقا کو شہید کیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے یزیدیوں سوچو میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ کون تھی۔ بے غیرتوں اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں سے شور اٹھا اور کسی نے کہا اے حسین ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے جواباً ارشاد فرمایا اے بدبختو مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تمہارے دلوں پر ٹھپا لگ چکا ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مر چکی ہے۔ اے یزیدیو میں نے یہ تقریر صرف اور صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو
یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا. میں فاسق و فاجر کے سامنے ہرگز سر نہیں جھکا سکتا. کسی نے کیا خوب کہا ہے, مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ.